اللهم صل على محمد وآل محمد۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، الحمدللہ گزشتہ اتوار آپ حضرات کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلق سے بات چل رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر اور اس کی فضیلت، اس کی برکت انشاءاللہ اس اتوار بھی آپ حضرات کے سامنے اسی کے تعلق سے بات آئے گی۔ میں گزشتہ یہ بات بتایا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک لفظ اللہ ہے، بسم اللہ لفظ اللہ ہے، دوسرا الرحمن ہے، تیسرا الرحیم ہے۔ اللہ بھی اللہ کا نام ہے، خصوصی نام، خاص نام جسے بولتی ہیں وہ اللہ کا نام ہے۔ الرحمن یہ بھی اللہ کا نام ہے، الرحیم یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ یہ تینوں ناموں کے تعلق سے بات گزشتہ بتا دوں بول کر میں آپ حضرات کے سامنے بولا تھا، اور کچھ بسم اللہ کے تعلق سے 2-4 باتیں ہیں انشاءاللہ بتا کر پھر انشاءاللہ یہ 3 ناموں کے تعلق سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بسم اللہ کی فضیلت کے تعلق سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسی چیز ہے جس طرح اللہ کا تعلق، اللہ کی بزرگی بندوں پر ہے، اللہ کی بزرگی بندوں پر جس طرح ہے، ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بزرگی تمام کاموں پر ہے۔ مقام سمجھو، اللہ کا مقام کتنا بڑا اور بندوں کا مقام کیسا ہے، معمولی ہے۔ جب اللہ کی مدد بندوں کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ ہر کام آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہے تو وہ کام بھی آسان ہو جائے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر سمجھنے کے واسطے بیٹھی ہمیں پورے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ، پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ جسے رس بولتی ہیں، پورے قرآن کا نچوڑ رس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ میں رکھ کر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جو سورہ ہے وہ پورے سورے میں رکھ کر ہے، اور پورے سورہ فاتحہ کا نچوڑ رس خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ کر ہے، اور پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ، پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ کے با میں رکھ کر، اور یہاں تک کہ علماء نے یہ بھی کہا پورے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی با جو ہے، یہ با کا پورا نچوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف نقطے میں رکھ کر ہے جو میرے اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے، نہ میں سمجھ سکتا نہ آپ سمجھ سکتے، اتنی بڑی چیز ہے۔ اب یہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو فضیلت ہے، اس کی برکت ہے، اور اس کی تفسیر جو کرنا ہے، تفسیر جو سمجھنا ہے، میرے دوستو اگر وہ شروع کریں، اگر کرتے رہے ہماری زندگیاں، ہماری عمریں ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا مکمل حق ادا نہیں کر سکتے، مکمل حق ادا ہوگا بھی نہیں، مکمل حق ادا ہوتا بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں۔ ہے اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ کتنے ہیں؟ 19 حروف ہیں، یاد رکھ لو انشاءاللہ، کہتے ہیں 19 حروف ہیں۔ علماء اکرام نے کہا جہنم کے داروغہ بھی 19 ہیں، جہنم کی حفاظت، جہنم کے اوپر عذاب دینے والے جو فرشتے ہیں انہوں بھی کہتے ہیں 19 ہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کل قیامت کے دن جہنم کے داروغے سے بچنا چاہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اگر پڑھتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے داروغوں سے، جہنم کے وہ فرشتے، عذاب دینے والے فرشتے، اللہ اسے بچائے رکھیں گے۔ بسم اللہ کی اتنی بڑی فضیلت، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معراج پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، معراج پر گئے، وہاں جنت کی نعمتیں، جہنم، پورے عجائبات دیکھے، عجیب چیزوں کا نظارہ کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجائبات، بڑے عجیب چیزیں نظر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو اب وہ کیا کرے، وہ چیزوں کا تذکرہ نہ کو، مین ہمارا یہاں آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے تو جنت میں نہروں کو دیکھے، نہروں کو۔ کون سی نہر؟ جنت میں کتنے نہر ہیں؟ 4 بڑی نہریں ہیں۔ اللہ اس میں قرآن میں وعدہ ارشاد فرما کرے مثل الجنت التي اعد المتقون، اب یہ نہریں آپ گنتے رہو، فیہا انہار من ماء غیر آسن،
ایک پانی کی نہر، اب یہ پورا ترجمہ نہ کرو، یہ پانی کی نہر کا تذکرہ ہے اس میں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، یہ دوسرے قرآن کے آیت کے ایک حصے میں اللہ بول رہی یہ دوسری جو نہر ہے یہ دودھ کی نہر، دودھ کی نہر. وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، تیسری نہر شراب کی، شراب کی نہر. اور چوتھی نہر وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، شہد کی نہر. چار نہریں یاد رکھو. یہ تفسیر، یہ آیتوں کا تفسیر، آیتوں کی تفسیر ضرورت نہیں انشاءاللہ، جب یہ آیتوں کا تذکرہ آتا جب انشاءاللہ مکمل اس کی تفسیر کریں گے. اب اتنا ذہن میں رکھو کتنے نہریں ہو گئے؟ چار. کون سے؟ ایک پانی کی، دوسرے نمبر پر دودھ کی، تیسرے نمبر پر شراب، چوتھے نمبر پر شہد کی. چار نہر. چار نہروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کہنے لگے، فرشتے سے کہنے لگے یہ جو نہر یہاں سے بہ رہی ہے یہ نہر کہاں جائے گی؟ بھئی یہ نہر کہاں جائے گی؟ کوڑی جاتا یہاں پر، کوڑی جاتا تالاب میں، کوئی یہ پانی کہاں جاتا؟ بھی فلاں تالاب کو جاتا، وہ وہاں سے وہاں جاتا. تو یہ جو نہر جا رہی ہے یہ نہر کہاں جائے گی؟ تو فرشتے نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نہر یہاں سے چار نہریں جنت میں بہ رہی ہیں یہ حوض کوثر میں اس کا کنیکشن ہے. یہ کہاں جائے گی؟ حوض کوثر کو جائے گی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرنے لگے، اچھا یہ تو حوض کوثر جائے گی، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اب یہ بھی ہونا نا بھئی، یہ تو کہاں اس کا کنیکشن کہاں ہے؟ کہاں جاتی ہے؟ حوض کوثر کو جاتی ہے. اب کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے یہ ندیاں آ رہی، کہاں سے یہ نہریں جاری ہو کوئی؟ تو وہ فرشتہ کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم، یہ نہیں معلوم مجھے، کہاں جاتی وہ معلوم، کہاں سے آ رہی وہ نہیں معلوم مجھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی گفتگو ہو رہی تھی فرشتے کے ساتھ، ایک فرشتہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آسمانوں میں اور اوپر اڑنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور لے کر گئے اور اوپر کی طرف لے کر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کر گئے تو وہاں ایک درخت تھا، ایک بہت بڑا درخت تھا. ایک درخت کے پیڑ میں، جڑ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرشتہ لے کر بٹھا دیا، وہ فرشتہ لے کر جا کر بٹھا دیا. اب یہاں سنو، فرشتہ لے کر بٹھا دیا، وہاں پر یہ خبہ بنا ہوا تھا. خبہ کا تو سمجھنے کے واسطے، ہم نہ سمجھنے کے واسطے ایک محل کے سکا سمجھو، بہت بڑا محل، عالی شان محل، بنگلہ، خبہ. اور وہ خبے کی خوبصورتی ایسی تھی، یہ کیچک سفید موتی میں بنا ہوا تھا. وہ کیچک موتی، ٹائلساں ڈالتی نہیں گھرا میں، ٹائلساں ڈالتی نہ تو ٹائلساں ٹکڑے کر کو فٹنگ کرے رہتی. سو وہ جو پورا محل جو تھا، پورے کا پورا جو محل تھا یہ کیچک موتی کا تھا، بیچ میں کٹنگ نہیں تھی وہ موتی میں. تو سوچو کتنا خوبصورت رہے گا محل. اچھا آگے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ محل اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا، اگر ساری دنیا کو، پوری دنیا کو، اگر پوری دنیا کو اس کے دروازے کے سامنے رکھ دیا جائے، وہ خبے کے سامنے اگر رکھ دیا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے ایک بہت بڑا درخت ہے، وہ درخت کے کسی ایک ٹہنی پر ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہوا ہے. بھئی بہت بڑا جھاڑ ہے، وہ جھاڑ کی ایک ڈھالی پر ایک پرندہ بیٹھ کو ہے. اب یہاں ہمارے گاؤں میں پیپل کا جھاڑ ہے، کتنا بڑا ہے بھئی؟ بہت بڑا ہے پیپل کا جھاڑ. وہ ڈھالی میں کان تو بھی ایک پرندہ بیٹھے رہے تو ہم نہ معلوم ہوتا. اب بیٹھا کر کو کیا تو بھی وہ درخت کو وزن معلوم ہوتا، جانتے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. وہ پرندے کی وہ درخت کے سامنے حیثیت ہی نہیں ہے. ایسے مثال دے کر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پوری دنیا وہ خبے کے دروازے کے سامنے اگر رکھ دیا جائے ایسا ہی ہے جیسے ایک بہت بڑے درخت کے کسی ایک ٹہنی پر ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہوا ہے. یہ پوری دنیا وہ خبے کے دروازے کے سامنے. تو سوچو کتنا بڑا ہوگا وہ خبہ. ایک کیچک موتی، وہ بھی سفید موتی، ایک کیچک. اچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمائے اس کا جو دروازہ تھا، اس کا جو دروازہ تھا زبرجد کا تھا. ایک بہت ہی قیمتی پتھر جنت کا زبرجد کا اس کا دروازہ تھا. اور اس دروازے کے اندر بھی ایک دروازہ تھا، دروازے کے اندر ایک دروازہ، سننے کا دروازہ. یہاں کا سننا نہیں، 22 کیرٹ نہیں، جنت کا سننا، سونے کا دروازہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اندر تو جانا نا، اب اتنی تو وہ فرشتہ تو بلا لے کو ہے، اب اندر بھی جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چابی سے اس کا تالا کھولیے، چابی سے دروازہ کھولیے.
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے چابی تو ہونا نا بھائی دروازہ کھولنے. تو فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس کی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. اس کی چابی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چابی ہے. جیسے ہی ہمارے نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے دروازہ کھل گیا. زبرجد کا دروازہ کھلا, سونے کا دروازہ کھلا, اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. اتنا خوبصورت منظر 21 جگ موتی کا. اب یہ جو محل تھا بہت بڑا زبرجد کا, وہ خبہ تھا نا, وہ محل کے 4 کونے تھے. 4 کونے, چاروں کونوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے ایک کونے میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے, ایک کونے پر بسم اللہ لکھا ہوا ہے, اور ایک کونے پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. لفظ اللہ پہلے کونے پر کیا لکھ کر ہی بسم اللہ, دوسرے کونے پر لفظ اللہ لکھ کر ہی, تیسرے کونے پر لفظ الرحمن لکھ کر ہی, چوتھے کونے پر لفظ الرحیم لکھ کر ہی. اب جوڑو پورے ہم کو بھی 4 کو بھی جوڑو, بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو گیا. اب آگے کی بات سنو, انشاءاللہ اور بھی مزہ آ جاتا آپ حضرات کو. آگے کی بات یہ ہے بسم اللہ پہلے کونے پر, دوسرے کونے پر لفظ اللہ, تیسرے کونے پر الرحمن, چوتھے کونے پر الرحیم لکھا ہوا ہے. اب یہ پہلا جو کونا ہے بسم اللہ کا کونا ہے, بسم اللہ کی میم, بسم اللہ کے اندر بسم اللہ میم ہے, بسم اللہ میں با سین میم ہے نا, یہ بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر جاری ہے. وہ جو پانی کی نہر, اب وہ کلیکشن جوڑ لو تمہیں پیچھے کا میں جو بولیا شروع کا وہ بھولنا نہیں. بسم اللہ کی جو میم ہے وہ میم سے کیا نکل رہا ہے؟ پانی کی نہر نکل رہی ہے. یہی وہ پانی ہے جو جنت کی نہر ہے. بسم اللہ کی میم سے پانی کی نہر نکل رہی ہے. اب اور ایک کونے میں لفظ اللہ ہے, اور ایک کونے میں کیا ہے؟ لفظ اللہ ہے نا, لفظ اللہ ہے, اور ایک کونے میں لفظ اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر جاری ہے. لفظ اللہ کی ہاں سے دودھ کی نہر جاری ہے. پھر تیسرا کونا ہے, تیسرے کونے میں کون سا حروف ہے؟ بھول گئے کون سا ہے؟ الرحمن ہے. الرحمن کے نون سے, الرحمن کے نون سے شراب کی نہر جاری ہے, وہاں سے شراب کی نہر جاری ہے. پھر چوتھے کونے پر الرحیم تھا, الرحیم کی میم سے کون سی نہر؟ شہد کی نہر جاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوبصورت منظر دیکھے کہ بھئی یہ جو 4 ندیوں کا, 4 نہروں کا پانی حوض کوثر کو مل رہا ہے, اور حوض کوثر کو آنے والا پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ خبہ ہے, یہ خبے کے اندر یہ 4 نہریں یہاں سے جاری ہیں. وہ بھی وہ نہروں سے جاری, کس سے جاری ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے جاری ہیں. یہاں سے یہ 4 خوبصورت نہریں, یہ 4 عمدہ نہریں جاری ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے تھے, یہ خوبصورت منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اتنے میں آواز آئی, یا محمد, اے محمد, اگر آپ کا کوئی امتی دنیا میں رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا رہے گا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا, تو قیامت کے دن میں اس کو یہ 4 نہروں کا پانی پلاؤں گا. یہ 4 نہروں سے وہ آدمی سیراب ہو جائے گا. میرے دوست, کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معمولی چیز نہیں ہے, بہت ہی اہم چیز ہے, ہمیں سمجھ کر نہیں ہے اصل. اچھا, جنت میں ایک اور ایک محل ہے. جنت میں بسم اللہ کے تعلق سے بات آ رہی ہے, کام بھی ہٹ کو نہیں. جنت میں ایک اور ایک محل ہے دار النور. دار النور, نور کا بولے تو روشنی, دار النور کا تو ایک نور کا محل. اس میں ہر چیز نورانی, ہر چیز نورانی. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کر دی حدیث. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ رہنے کے بعد یہ دار النور میں آدمیاں رہتی, بہت سارے جنتیاں رہتی. تو ایک آدمی خواہش کرتی بھئی اللہ کا دیدار کرنا, اللہ کا دیدار کرنا. تو اچھا, یہ دار النور جو محل بنے رہتا جنت میں, نیچے بیسمنٹ کیا بھی نہیں, خالی ہوا کے اوپر بنے رہتا محل. یہ ہوا کے اوپر ٹکے رہتا, نیچے پایا گیا کیا بھی نہیں, ڈائریکٹ ہوا کے اوپر. اس میں آدمی خواہش کرتا میں اللہ کو دیکھنا, اللہ کو دیکھنا. فرشتے بولتے ہیں جاؤ بھائی بالکنی چلے جاؤ. ہم بھی رہتی وہاں بالکنی, وہاں چلے جاؤ. بھائی آدمی بولتا سوڑی کہاں ہے, زینہ کہاں ہے چڑھ کو جانے کے واسطے. تو فرشتہ بولتا اس کا زینہ, اس کی سوڑی کیا بھی نہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ, ڈائریکٹ بالکنی میں انٹری. کہاں انٹری ہو جاتا؟ بالکنی میں انٹری.
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا سیدھا اوپر اٹھتا آدمی بالکنی میں چلے گا, وہ بالکنی سے بیٹھ کو خدا کا دیدار کرتا ہے. اب یہ دار النور, اس میں انٹری جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والوں کی خصوصیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں داخلہ کریں گے. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم معمولی چیز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھائی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بار بار پڑھتے رہو, بار بار پڑھتے رہو. اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ. وجہ کیا بولنے کی, اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی, یہ چیزاں ہیں, یہ برکتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے. اتنا ہی نہیں بلکہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ, ایک اللہ والے گزر کر ہیں بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ, نقل کرنے والے ان کا واقعہ الگ الگ طریقوں سے کئی طریقوں سے نقل کر ہیں. کہتے ہیں کہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ شروع کی زندگی, حافظ بولتی ہیں بغیر چپل کے چلنے والے کو, ننگے پر چلنے والے کو حافظ. تو بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ شروع کی زندگی کیسی تھی؟ شرابی زندگی, شراب خانے میں مست زندگی گزر رہی تھی, شراب خانے میں زندگی ان کی چل رہی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا, شراب پی کر راستے سے آ رہے تھے, تو راستے میں دیکھا کہ بارش کا زمانہ ہے, کیچڑ ہے, راستے میں کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھے, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر ہے. تو شرابی مسلمان دیکھے بسم اللہ اللہ کا نام ہے, لے کر گئے, وہ کیچڑ سے اٹھا کر لے کر گئے, پانی سے دھو کر ایک اوپر گھر میں رکھ دیے, رکھ کر آرام کرنے لگے. اتنی کو بات ختم ہو گئی. اسی درمیان میں وہ اسی علاقے کے اللہ والے حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آئے, آ کر کہنے لگے, آ کر دستک دیے, کہنے لگے کون ہے؟ کہنے لگے میں فلاں ہوں. کہنے لگے آپ میرے دروازے پر کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں آیا نہیں ہوں, مجھے بھیجا گیا ہے. مجھے بھیجا گیا ہے. کہنے لگے آپ نے اللہ کے نام کا ادب و احترام کیا, آپ نے اللہ کے نام کی عزت کی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تمہاری عزت کی. تو اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے, اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی ان کے بدن پر ایسی کپکپی آئی, فوراً اسی جگہ توبہ کر لیے. توبہ کر حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے اتنے بڑے اللہ والے بنے. بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ جس راستے سے جاتے تھے اس راستے میں جانور گندگی نہیں کرتا تھا, پیشاب پاخانہ نہیں کرتا تھا. وجہ کیا تھی؟ بشر حافظ ننگا چلتے تھے, ننگے پیر چلتے تھے. اور ایک مرتبہ بشر حافظ کو ایک آدمی کہنے لگا کہ بشر حافظ کا آج انتقال ہو گیا ہے. آج انتقال کون بول رہا ہے؟ گدھا ہانکنے والا, گدھے والا بول رہا ہے بشر حافظ کا انتقال ہو گیا. تو کچھ سننے والا کہنے لگا بھائی تجھے کیسے معلوم؟ کہنے لگا میں ہر روز اسی راستے سے میں اپنے گدھے کو لے کر آتا ہوں. میرا گدھا راستے میں پیشاب پاخانہ نہیں کرتا, راستے میں گندگی نہیں کرتا, کیونکہ یہ بشر حافظ کے آنے جانے کا راستہ ہے. بشر حافظ کے آنے جانے کا راستہ ہے. آج میرا گدھا اس راستے پر پیشاب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بشر حافظ دنیا میں نہیں ہے. میرے دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیوں دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کی عظمت, اللہ کے نام کی قدر, اللہ کے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, ہماری زندگیاں بدل جاتی ہیں.